السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے سورۃ نساء سٹارٹ کریں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے وہ لوگو ڈرو ربکم اپنے رب سے، الذی وہ جو خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا پھر اس سے بنائے جوڑے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر اس سے بنائے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، واتقوا ڈرو اللہ اللہ سے، الذی وہ جو تساءلون تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی کہ تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے، بھی والارحام اور رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے جو ہے پرہیز کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، وَآتُوا الْيَتَامَى اور دو یتیموں کو، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ جو ان کو ملا ہے ان کے ماں باپ کی طرف سے، تو وہ جو ہے اگر وہ کم سن عمر میں ہے تو ان کا جو مال ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو ایز اٹ از جو ہے یتیموں کو جب وہ سمجھداری کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو واپس کر دینا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ نہیں کہ ان کا اچھا مال جو ہے اپنے پاس رکھ لیا، جو برا ہے ان کو دے دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، مطلب یہ کہ میں ان کا مال بھی اپنے مال کے اندر شامل کر کے تو اس کو کھا لوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جو کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں چل رہا ہے، کہ پہلی بات ہے کہ یتیم کے جو مال اس کا ملتا ہے وہ ہڑپ جاتا ہے، تو اس کی جب تک وہ عمر میں پہنچتا ہے سمجھداری کی تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ان کا مال ہے وہ اپنے مال کے ساتھ شامل کر کے تو کھا جاتے ہیں، اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اپنا حق اس میں سمجھتے ہیں یتیموں کے مال میں، اور اس کو جو ہے اس کو سمجھ کے تو اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، یا پھر اگر دینا بھی ہے تو اس کا اچھا مال لے کے تو اپنا برا مال دے دیتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے
فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فن کی ہو تو نکاح کر لو، ماں تابہ تو جو تمہیں پسند آئے، من نسائی عورتوں میں سے، مثنی دو دو سے، ثلاثہ تین تین سے، و رباع چار چار سے، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈرو، اللہ کہ نہ تعدلوا تم انصاف کر سکو گے، فواحداتن تو پھر ایک ہی کافی ہے، او ما مالکت اور جو ایمانکم اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، ذالکم تو یہ ادنیٰ تمہارے لیے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالی کہ تم جو ہے ناانصافی سے بچو۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھیں، کیونکہ ان کے نزول سے پہلے ہی یہ فعل جائز تھا، اور یعنی کہ یہ والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ عربوں میں یہ رواج تھا ہی پہلے سے۔ تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں۔ دراصل یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے، ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ اس بات پر آگے جو ہے اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کر دیا گیا اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا، یعنی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ نیز یہ آیت تعدد ازدواج کے زواج کو عدل کی شرط سے بھی مشروع کر دے، 4 کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی شرط لگا دی کہ عدل اگر کر سکتے ہو۔ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے تو زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو انصاف نہیں کر سکتا اور پھر بھی وہ 4 رکھ رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی ہے۔ حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو اس کی داد رسی کریں۔ بعض لوگ اہل مغرب کے نظریات سے مغلوب اور مرعوب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطہ نظر سے فی الحاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا، لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں۔ تعدد ازواج کا فی نفس ہی ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً بھی اس کی مذمت میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جسے معلوم ہو کہ فی الواقع وہ اسے مسدود کرنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ 4 کی اجازت ہے تو اگر وہ عدل کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کافی ہے، لیکن اگر وہ عدل نہیں کر رہا اور جو ہے پھر بھی کی ہوئی ہیں تو وہ گناہ کا کام بھی ہے، اور اس کو جو ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس عورت کو جس کو انصاف نہیں مل رہا تو اس کی جو ہے داد رسی کرے۔ اب جو ہے آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِیئًا مَرِیئًا، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَآتُوا اور دو نساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے نحلۃً، صدقاتہن ان کے مہر، نحلۃً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ پھر اگر وہ تمہیں معاف کر دیں، لَکُمْ عَن شَيْءٍ کچھ بھی، منہ اس سے، یعنی کہ مہر سے، اگر مہر کی رقم سلیکٹ ہوئی ہے اس میں سے اگر وہ آدھا لیتی ہے، آدھا معاف کر دیتی ہے یا پورا معاف کر دیتی ہے، نفساً فکولو تو پھر تم اس کو کھاؤ، ہنیئاً مریئا مزے سے۔
ولا تعوتن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مال ہے وہ بے وقوفوں کو نہیں دینا، کیونکہ جو بے وقوف لوگ ہیں، وہ نادان لوگ ہیں، وہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ ان کو بس اتنا دو کہ جسے وہ کھا سکیں اور پہن سکیں، اور ان سے ہم نے جو کہنی ہے بات وہ بھلی بات کہنی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یتیم ہے تو وہ تو واقعی بیوقوفی حالت میں ہوگا، مطلب نادانی، بیوقوف نہیں، آپ کیسے نادانی کی حالت میں ہوگا، جس کو بھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، تو میں اس وقت اس کو مال جو اس کا باپ کا ہے فار ایگزامپل تو اس کو نہیں دے سکتی، کیونکہ پھر وہ جو ہے نادانی کے اندر اس کو ضائع کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کی ہدایت کی جائے، جو کہ زیادہ بہتر ہے، اس کی تربیت کی جائے اور اس کو کھانے کو دیا جائے اور پہننے کے لیے دیا جائے۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اب دیکھیں اس میں ساری یتیموں کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ وَابْتُلُوا اور آزماتے رہو، دیکھتے رہو یتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا وہ بالغ پہنچ جائے نکاح کی عمر تک۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ پھر تمہیں محسوس ہو ان سے رشدن، رشد مطلب کہ ہدایت یا پھر پختگی ان کی سوچ کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ سمجھداری، کہ یس یہ جو بندہ ہے جو ہے واقعی میچور ہے، فَادْفَعُوا عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو لوٹا دو ان کو ان کے اموال، وَلَا تَأْكُلُوهَا تو اس میں سے جو ہے نہیں کھانا، ہم نے جو ہے ان کے مال میں سے نہیں کھانا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے مال نہیں کھانے اگر وہ بچپن کی عمر میں ہے، اسرافاً مطلب زیادہ سے زیادہ ان کا مال کھانا، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ وہی نا، ان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ابھی نہیں کھائیں گے ان کا مال تو بڑے ہو گئی ہم سے اس کا جو ہے نا ہم سے سوال پوچھیں گے، تو اس سے پہلے کہ یہ بڑے ہوں اور ہم سے پوچھیں ان کا مال ہڑپ کر جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا نہ تم کھاؤ اسرافاً جلدی جلدی، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے ان کا مال جو ہے ختم کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ تو اللہ تعالیٰ کہ فرما رہے ہیں کہ یتیم کا جو سرپرست اگر مالدار ہے تو وہ پرہیزگاری سے کام لے۔ اگر تو بندہ جو ہے سرپرست جو یتیم کا مالدار ہے تو اس کو چاہیے کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دے، بلکہ اپنے مال میں سے جو ہے نا یتیم کی پرورش کر لے، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ اور من کانا فقیرن فلیاکل بالمعروف تو لیکن اگر وہ فقیر ہے یا تنگ دست ہے تو پھر یتیم کے مال سے صرف اتنا ہی لے جس سے یتیم کی پرورش ہو جائے، اس سے زیادہ نہ لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ تو جب ان کو مال ان کا واپس دینا ہے تو لوگوں کو بھی گواہ بنا لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ جب ان کو تم لوٹانے لگو ان کے مال، أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا تو گواہ بنا لو علیہم اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے والا خود ہی کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ لِلرِّجَالِ مرد کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا جو چھوڑا، والدانی والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا، والدانی والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے۔
مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، چاہے وہ مال جو ہے وہ تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، نصیبا مفروضہ تو اس میں جو ہے مقرر کردہ جو حصے ہیں وہ اللہ نے مقرر کر دی ہیں کہ کتنا کتنا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی بات کرو، یعنی کہ جب تقسیم ہو رہی ہو جائیداد کی تو اگر آپ کے قریب جو ہے کنبے کے آپ کے رشتہ داروں میں سے یا کوئی یتیم و مسکین ہو تو ان کو بھی دے دلا دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو، لَوْ تَرَكُوا، کہ اگر ہم چھوڑ جائیں، اگر ہم چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے اور ہمارے پیچھے سے بچے یتیم ہو جائیں تو آپ کیا چاہیں گے؟ تو یہ جو کنڈیشن اگر آج یتیموں پہ آئی ہے وہ آپ پہ بھی آ سکتی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اپنی اولاد ضِعَافًا جو کہ کمزور بھی ہو، خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں، نہ بات صحیح کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو کھا لیتے ہیں اموال، یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں ظلماً زیادتی کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور ضرور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔